اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا۔ الحمدللہ یہ ہماری سلسلہ دروس کا 18واں سلسلہ ہے، جس میں ہم نبوت کی 5ویں کڑی کے حوالے سے جو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ابھی تک جو ہم نے نبوت کے حصے میں بحث کی ہے وہ نبوت کے بعثت کے مفہوم، بعثت کے اجتماعی اور انفرادی پہلو پر گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ نبوت کے اہداف پر جو ہے ہم نے گفتگو کی ہے، اور آج ہم جس سوال پر، جس پہلو پر گفتگو کریں گے وہ ہے نبوت کا نقطۂ آغاز۔ کسی بھی چیز کے سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کے بارے میں تجزیہ کرنے کے لیے، تحلیل کرنے کے لیے، یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے نقطۂ آغاز کو دیکھیں کہ اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ چیز وجود میں آئی، کس طرح سے وہ چیز جو ہے اس نے اپنی تحرک کا اور حرکت کا آغاز کیا، تاکہ ہم پھر رائے قائم کر سکیں، یا ہم اس کو سمجھنے میں یا اس کے حوالے سے ہم اگر کوئی کانسیپٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھ سکیں کہ وہ چیز کن خد و خال کی جو ہے وہ حامل ہے۔ انبیاء کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سنی، اور انبیاء کے جو مشن کا آغاز ہے، ان کے جو تحرک کا آغاز ہے، ان کے جو اجتماعی حرکت اور قیام کا آغاز ہوتا ہے، وہ اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اور اس کو ایک ہی بات سے جو ہے سارے انبیاء شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ سارے کے سارے انبیاء ایک ہی تعلیم جو ہے وہ انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے۔ وہ حقیقی آزادی کی تعلیم تھی، وہ تعلیم تھی انسانیت کے کمال کی، کہ جس کا خلاصہ تھا توحید۔ اسی لیے انبیاء کا جو پہلا نعرہ تھا اور جو پہلی بات انہوں نے کی، وہ انہوں نے توحید اور معرفت خدا کی بات کی۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ توحید یا اس معرفت خدا تک پہنچانے کے لیے انبیاء کے پاس 2 اہداف سامنے، ایک تعلیم و تزکیہ، دوسرا اسلامی معاشرے کے قیام۔ ان 2 وسیلوں کے ذریعے انبیاء جو ہیں اس نعرے کی طرف جو ہے انسانیت کو لے کر آتے ہیں، اور جب وہ دعوت اور تبلیغ شروع کرتے ہیں اپنے اہداف کی طرف، تو وہ اسی نعرے سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں اور مومنین کو یہی جو ہے وہ چیز بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ جبھی جو اس درس کی جو شروع کی آیات جو ہم نے سنی، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر نبی کو، جس نبی کو بھی ہم نے جس امت پر بھیجا، ہم نے ایک پیغام کے ساتھ بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر خدا کی نفی کرو۔ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے امتوں میں سے کچھ ہیں جو ہدایت پا گئے، وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضِّلَّةُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ہیں، بعض ہیں کہ جو ان کے اوپر ضلالت لکھ دی گئی ہے، ان کے اوپر گمراہی لکھ دی گئی، اسٹیمپ لگ گیا گمراہی کا، ان کے اوپر مہر لگ گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور سیر کرو اس کائنات کے اندر اور دیکھو، جگہ جگہ جا کے دیکھو کہ جن لوگوں نے خدا کو جھٹلایا تھا ان کا کیا حال ہوا ہے۔ اس طرح ان کو عذاب الہی جو ہے وہ اس نے گھیرا، اور ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے توحید جو ہے وہ محوری حیثیت کی حامل ہے ادیان الہی میں، ادیان ابراہیمی، ادیان الہی میں۔ جو بھی نبی آیا وہ توحید کا پیغام لے کر آیا، اور کیونکہ توحید جو ہے اس کائنات کی روح ہے، اس کائنات کی اصل ہے، اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف توحید ہے۔ توحید کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے، ضلال ہے۔
اسی طرح یہاں تک کہ انبیاء کو بھی خدا نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی طرف بلائیں، بلکہ انبیاء بھی اس بات پر مامور تھے کہ اگر وہ ان کو بلانے اور دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف بلائیں، بلکہ اگر وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی انہوں نے رسالت انجام دینی ہے اس میں صرف اور صرف خدا کی دعوت اور صرف خدا کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ ذرہ برابر بھی انبیاء جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کو اجازت نہیں ہے، ان کو خدا نے اختیار نہیں دیا۔ آئیے ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کی تلاوت سنی کہ جس میں خداوند متعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، کہ جب خدا نے حضرت عیسیٰ سے کہا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا ہے کہ اتخذونی وأمی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ تم اپنا خدا بنا لو، یعنی مسیح نے انہیں خدا بنا لیا، تو کیا تم نے اے عیسیٰ ان لوگوں سے کہا تھا کہ جو ہے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، خدا بنا لو، من دون اللہ، خدا کے علاوہ؟ تو جواب کیا دیتے ہیں حضرت عیسیٰ؟ قال سبحانک، کہ اے خدا تیری تسبیح کرتا ہوں، تو اس چیز سے منزہ ہے کہ تیرے بارے میں کچھ ایسی بات کی جائے۔ اور پھر بہت ہی عظیم جواب دیتے ہیں، بہت ہی گہرا جواب دیتے ہیں حضرت عیسیٰ، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا فقد علمتہ، کہ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں نے نہیں کہا، عیسیٰ نے عبودیت کو انجام دیا، عیسیٰ نے عبودیت کا خیال رکھا، خدا کے مرتبے کو جانتا ہے عیسیٰ، بمعرفت نبی ہے، کہا کہ اے خدا اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا، تو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے کہ میرے نفس کے اندر کیا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے۔ یعنی یہ آپ معرفت کی حد دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں نے نہیں کہا، خدا کی علم کی اور خدا کی معرفت کی لاج رکھی، خدا کے علم کو حاضر و ناظر جانا، اور کہا کہ اے خدا اگر میں کہتا تو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، تو میرے دل کے کھوٹ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو اس آیت کا کیا پیغام تھا کہ حتیٰ کہ عیسیٰ جیسے نبی کو بھی خدا جو ہے بعض خاص کر رہا ہے، اسے سوال کر رہا ہے کہ آیا تم نے کہا تھا کہ اپنی امت سے کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے الہ بنا لو؟ تو اس سے کیا مراد ہے کہ خدا نے نبیوں کو بھی اس حوالے سے اختیار نہیں دیا، نبیوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف یا کسی اور کی طرف دعوت دیں، کہ وہ حتیٰ اپنی طرف بھی دعوت دیں۔ تو جب نبی اور مقربان خدا کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ ارزش ہے، تو پھر ہم اور طواغیت کی کیا کہنا، ان کی کیا حیثیت؟ اور وہ جو اگر اپنی طرف بلا رہے ہیں، یعنی کیا وہ ایک خام خیالی میں مبتلا ہیں، وہ ایک بہت بڑے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے خود پرستی کی ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہیں وہ، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے حقیر ہیں اس کائنات کے اندر، اور کیونکہ وہ اپنے اس حقارت کو، اس ذلت کو خدا کے سامنے نہیں محسوس کر پاتے، تو وہ اپنی اسی حیثیت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے سے ہوتے ہیں، کہ جو انسان واقعاً معرفت رکھتا ہو وہ ان کی حقیقی حیثیت کو پہچان کر جو ہے وہ ان کی اصلی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ تو بات کیا تھی کہ انبیاء، جو نقطہ آغاز ہے انبیاء کا وہ توحید ہے، انبیاء پہلے ہی قدم پر توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنی توحید سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب جب انبیاء یہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، اتنا صاف اور واضح نعرہ لگاتے ہیں، تو شروع میں ہی، کیونکہ انبیاء کا نعرہ بہت
عام فہم اور بہت کھلا ہوا، یعنی صراحت کے ساتھ ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، سمجھنے کے اندر لوگوں کی دقت نہیں ہوتی، تو شروع میں ہی دوست اور دشمنوں کی صفیں جو ہے وہ بٹ جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، شروع میں ہی واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ ہوگا اور کون سا وہ شخص ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا۔ شروع سے ہی جو ہے وہ حق اور باطل کو جو ہے واضح کر دیا جاتا ہے، اور پھر شروع سے ہی جو ہے وہ حق اور باطل کی صفیں جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں یہ فرق جو ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ نبوی دعوت میں، نبی کی دعوت میں، الہی دعوت میں اور انسانی دعوت میں فرق۔ نبی کی دعوت جو ہوتی ہے شروع سے ہی اپنا کور جو نظریہ ہوتا ہے، جو اہم ترین نظریہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہے، شروع سے ہی آگاہانہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ لیکن جو انسانی دعوتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ انسان جو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں یا اپنے مکتب فکر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ مبہم باتیں کرتے ہیں، پہلے وہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جمکھٹا، لوگوں کو جمع کیا سکے، جذب کیا جا سکے، پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دگرگونی میں رکھا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کا ٹائم کا ضائع کیا جاتا ہے، لوگوں کو گھما پھرا کے جو ہے وہ اپنی بات پیش کی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں میں آ جائیں، یا ان کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کر لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی تعلیمات تو ہوتی نہیں ہے، انسانی فطری تعلیمات تو ہوتی نہیں ہے، انہیں مختلف کوٹنگز میں چڑھا کے، مبہم باتیں کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، حق اور باطل کو مکس کر کے جو ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ان کے قابو میں آ جائیں۔ لیکن بشری جو الہی دعوت ہوتی ہے وہ اس سے بالکل برعکس، پہلے ہی نقطہ آغاز سے واضح، صریح اور حقیقی جو تعلیم ہے اسی کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس رات کی؟ کیا وجہ؟ کیا انبیاء بھی اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے آتے تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، آسان آسان باتیں کرتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہوتے، جب جمع ہو جاتے تو پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے مدعا لوگوں کے سامنے پیش کرتے، پھر کوئی قبول کرتا، پھر کوئی رد کر دیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے، دین کا ہدف یہ کہ لوگ جو ہے بابصیرت بنے، دین کا ہدف یہ کہ لوگ جو ہے آگاہی کے ساتھ راستہ طے کریں۔ دین ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے اور بغیر کسی ہدف کے، صرف اپنے گرد سیاہی جمع کرنے کے لیے، صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، بلکہ نہیں، دین آتا ہے، دین کہتا ہے کہ اگر دین کو قبول کرنا ہے بصیرت کے ساتھ، دین کو قبول کرنا ہے سوچ تفکر کے ساتھ، دین کو قبول کرنا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ اندھے جب بھی دین اندھے ایمان کو قبول نہیں کرتا، اندھے دعوت کو قبول نہیں کرتا، اندھے پن کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایمان بھی لے آتا ہے اور دین کو قبول بھی کر لیتا ہے اندھے پن کے ساتھ، عدم بصیرت کے ساتھ، عدم آگاہی کے ساتھ، تو دین اس کے ایمان کی اور اس کے اسلام کی حیثیت کا قائل نہیں ہے۔ یہ دین کی ارزش ہے، یہ دین کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ الہی پیغام کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ الہی پیغام کا وہ بالا ترین ارزش ہے کہ جو مکاتب بشری سے ناپید ہے۔ اس لیے دین جو ہے وہ قلت اور کثرت کو معیار نہیں بناتا، دین معیار بناتا ہے حق کو، دین معیار بناتا ہے حقیقت کو۔ اس لیے اس اندھی جو تقلید ہے دین کے یہاں، وہ سب سے بڑا انحراف ہے۔ اگر دین کے چاہنے والے اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اندھی تقلید میں مبتلا ہے، تو دین جو ہے ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، اور ایسی تعداد کو فوراً دین جو ہے رد کر دیتا ہے۔ دین کسی مفاد کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا جائے تو دین کی جو ہے حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ نہیں، دین حق کا نام ہے، دین ہے ہی حق۔ لوگوں کے آنے یا جانے سے دین کی حقانیت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ یہاں پر ایک حدیث بیان ہو رہی ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ توحید ہے۔ انبیاء نے جو وراثت چھوڑی ہے ہمارے سامنے، وہ توحید چھوڑی ہے۔ انبیاء کی اہم ترین وراثت جو ہے وہ توحید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے اور ساری تعلیمات جو ہیں وہ توحید کے ذیل میں۔ تو انبیاء کی جو ایک وراثت اہم ترین اور وہی وراثت جو سب میں موجود ہے، ساری چیزوں پر غالب ہے، وہ توحید کی وراثت ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو بھی انبیاء کی وراثت کو
قبول کرے گا، ان کی وراثت کو پرچار کرے گا، ان کی وراثت کو عملی طور سے زندگی میں ظاہر کرے گا، وہ بھی جو ہے وہ انبیاء کا وارث ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے صرف اس کے لیے علم دین حاصل کیا جائے اور موٹی موٹی کتابیں پڑھی جائیں اور اس کو ایک خاص یعنی لیول تک حاصل کیا جائے تو پھر یہ وارث انبیاء بن سکتے، نہیں، جو بھی انسان اس توحید کے پرچم کو جو انبیاء نے وراثت میں دیا ہے اس کو اٹھا لے، اس کو بلند کر لے، وہ اس ورثۃ الانبیاء کا جو ہے وہ مصداق بن جائے گا۔ ایک عام انسان بھی اگر یہ کام کرے گا تو وہ ورثۃ الانبیاء میں جو ہے انبیاء کے وارثین میں سے آ جائے گا۔ بہرحال انبیاء کے ورثاء میں بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات درجے، ایک امام بھی انبیاء کے وارث ہیں اور ایک عام آدمی بھی انبیاء کا وارث بن سکتا ہے، لیکن اپنے اپنے درجے پر رہ کر۔ اسی لیے کہا، یہ رہبر معظم یہاں بڑا اہم نقطہ ارشاد کر رہے ہیں کہ دین کی طرف دعوت اور تبلیغ جو ہونی چاہیے وہ بھی اسی طرح ہونی چاہیے جو انبیاء کا وراثت ہے۔ کیا کہ وہ لپٹائے جو ہے کورز میں اور کوٹنگ میں اور جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف طریقے سے مختلف اس پہ ریپر چڑھا کے جو ہے وہ لوگوں کو دین بتایا جائے، نہیں، جو انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر، پہلی سیڑھی پر جو ہے وہ اہم ترین تعلیم جو ہے وہ توحید کی ہے، اسے جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو جو ہے وہ دین کی جو حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہی دین کا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت میں یا دین کی طرف بلانے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخری درجے کے مسائل سے شروع کرتے ہیں، تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ نبی توحید سے ہمیشہ شروع کرتے ہیں، انسان کو ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، غیر خدا کی نفی کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک توحیدی معاشرہ قیام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس توحیدی معاشرے کے ذیل میں بشریت کو جو ہے وہ اصلی ہدف جو تزکیہ اور تعلیم ہے اس کی طرف حرکت دینی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء ہمیشہ جس مرحلے سے شروع کرتے ہیں وہ توحید کا جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ اس لیے اگر ہم لوگ بھی اس زمانے میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کی آگاہی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی توحید سے شروع کرنا پڑے گا، توحیدی تعلیمات سے شروع کرنا پڑے گا۔ توحید سے مراد یہ نہیں کہ ہم عقائد پڑھانا شروع کر دیں، توحید سے مراد توحیدی پیغام دینا پڑے گا، توحیدی مفہوم دینا پڑے گا۔ اس میں پھر عقائد آ جاتے ہیں، لیکن صرف عقائد کی بحث نہیں آتی، بہت ہی سادہ عقائد سے بھی آپ کسی انسان کو ایک توحیدی پیغام دے سکتے ہیں، لیکن اہم ترین جو عنصر ہے اس توحیدی پیغام کا وہ عملی زندگی میں توحید کا آنا ہے، توحیدی رنگ کا جو ہے چڑھنا ہے انسان کے اوپر، معاشرے کے اوپر۔ یہ ہے توحیدی تعلیمات جو انبیاء کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں انبیاء کی تعلیمات میں بہت ساری اصطلاحات نہیں ہیں موٹی موٹی، عقلی بہت سارے ضخیم عقلی دلائل نہیں ہیں انبیاء کے استدلال میں، انبیاء کی دعوت میں۔ انبیاء کا پیغام بہت واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ عرب کے بدو بھی جو ہے وہ اس پیغام کو سمجھ گئے۔ جیسی پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا مخالفت اور حمایت کی صفیں بن گئیں، کیونکہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ صرف ایک خدا کی حاکمیت، سارے خداؤں کی نفی، سارے مفاد پرستوں کی نفی، سارے معاشرتی اختلاف کی نفی، عدل و انصاف کی برپائی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، اور ہمیں اس انبیاء کی وراثت کو پکڑنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انبیاء کے دین پر عمل کریں تو اس انبیاء کی وراثت کو جو ہمیں تشہیر اور اس کی تبلیغ اور اس کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اب یہاں پر جو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جو توحید کی طرف دعوت ہے اور ہمیں چاہیے کہ دین اور تبلیغ کریں توحید کی، تو اس میں بھی دو مرحلے ہیں، صرف ایک تو زبانی ہے اور ایک زبانی کے ساتھ عملی بھی ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی عملی طور سے ابھی ممکن نہیں ہے، تو رہبر یہاں فرما رہے ہیں کہ کم از کم آپ زبانی طور سے تو اقرار کریں اس دعوت کا، اس تبلیغ کا زبانی طور سے تو شروع کریں، پھر اس کے عملی وسائل بھی فراہم ہو جائیں گے، لیکن آپ شروع تو کریں۔ ہم کیوں دین کی تبلیغ اور دعوت جو ہمیشہ آخری ترین اور غیر اہم ترین مسائل سے شروع کرتے ہیں، جبکہ انبیاء نے ہمیشہ جو ہے دین کی دعوت جو ہے وہ اہم ترین مسئلے سے شروع کی ہے، اور وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ یہاں ہم آیت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوتے ہیں۔
لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. اس کا پیغام کیا تھا؟ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد ہے خدا کا رقیب، غیر خدا. طاغوت یعنی جو چیز خدا کے مقابل میں آ جائے، اور یہ جو طاغوت ہے اس سے مراد یعنی خدا کا رقیب. اب یہ خدا کا رقیب جو ہے وہ بیرونی بھی ہو سکتا ہے، خارجی بھی ہو سکتا ہے، انسان سے بیرون جو دنیا اس میں بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کے درون میں بھی ہو سکتا ہے. بلکہ جو انسان کے درون کا طاغوت ہے وہ بیرونی طاغوتوں سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور زیادہ خطرناک ہے. اگر انسان اپنے اندر والے طاغوت کو، اندرونی طاغوت کو جو ہے وہ اس کو شکستہ کر دے، اس کی نفی کر دے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، تو بیرونی طاغوت جو ہیں اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. وہ پھر آزاد انسان ہو جاتا ہے، اپنی قید سے بھی، اپنے نفس کی قید سے بھی، اور دوسرے طواغیت کے قید سے بھی. اسی لیے حدیث میں ارشاد ہوا کہ اعداء عدوک، تو دشمنوں میں سے دشمن ترین، نفسک التی بین جنبیک، وہ نفس ہے کہ جو تمہاری دو پہلوؤں کے درمیان موجود ہے، وہ تمہارا سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے. سب سے بڑا طاغوت وہ ہے. اگر ہم طاغوت سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم استعمار سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، استکبار سے مقابلے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا قدم انسان کا خود اپنی طرف ہونا چاہیے. پہلے اپنے طاغوت کو اسے توڑنا چاہیے، پھر انسان جو ہے وہ بیرونی طاغوت کو بھی شکست دے سکتا ہے. لیکن اگر انسان کا اپنا طاغوت ہی اتنا بڑا ہو، اپنا طاغوت کے ہی وہ گرفتار ہو، تو وہ طاغوتوں کو شکست نہیں دے سکتا، بلکہ وہ بھی ان سارے طاغوتوں میں سے ایک طاغوت ہو جائے گا، یا کسی طاغوت کے ذیل میں، کسی طاغوت کے زیر سایہ آ جائے گا، جب تک وہ خواہشات نفسانی کا جو ہے وہ پیروکار ہے. سورہ مبارکہ اعراف میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومی، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے قوم خدا کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں اس عظیم عذاب سے. اسی طرح عاد کے حوالے سے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قوم عاد میں کس کو بھیجا؟ نوح کے بھائی ہود کو. بھائی سے مراد یعنی نبی، آپس میں سارے بھائی ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے قوم، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل انبیاء جو ہے وہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ صرف توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے انبیاء، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر توحید کی طرف دعوت دے دی جائے اور امت توحیدی معاشرہ جو ہے وہ قیام میں آ جائے، تو اس کے بعد سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ جڑ حل نہیں ہو سکے گی، اصل حل نہیں ہو سکے گا، تو دوسرے مسائل بھی یا تو حل نہیں ہوں گے، یا ان کے حل ہونے کی رفتار جو ہے بہت ہی سست ہوگی. کہ انسان جب تک توحیدی رنگ اپنے اندر ایجاد نہ کرے، وہ یہ توقع نہ رکھے کہ وہ اپنے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل کر لے گا. بہت سارے انسانی زندگی میں جو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، جو سٹریس آ رہی ہوتی ہے، جو بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ توحیدی رنگ نہ چڑھنے کی جو ہے وہ وجوہات میں سے ہوتا ہے. اور ہم اس کی تلاش، اس کے علاج یا اس کا رائے حل جو ہے بہت ساری دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جو وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. صرف انسان اگر توحیدی رنگ صحیح طرح اپنے اوپر چڑھا لے، توحید سے آشنا ہو جائے، توحیدی تعلیمات سے اپنے آپ کو کمٹ کر لے، تو تقریباً اس کی جو ہے اکثر جو مشکلات ہیں وہ وہیں پر جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہود اپنی قوم سے کیا ارشاد کرتے ہیں؟ افلا تتقون، کہ تم لوگ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، ان کی قوم میں سے جو لوگ سردمدار تھے، جو لوگ لیڈر تھے، جو لوگ اہم لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تمہیں
دیوانہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں جو ہے غیر عاقل دیکھ رہے ہیں، تم جو ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہو جو ہے دیوانوں والی۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم نعوذ باللہ تمہیں جھوٹوں میں سے جو ہے وہ تمہارے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد ہود کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا قومی لیس بی صفاحۃ، کہ میرے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رسول ہوں کس کا؟ رب العالمین کا۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کی رسالت۔ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ہمیشہ ہر بات میں خدا، ہر بات میں خدا، ہر بات میں خدائی رنگ۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور جب اپنی بات کی تو کہا کہ میں نصیحت کر رہا ہوں، بات خدا کی ہے، میں صرف تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ انا لکم ناصح امین، میں نصیحت ہوں اور میں امین ہوں، میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں، امانت کی ادائیگی کر رہا ہوں، امانت دار ہوں میں صرف، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے درمیان کسی کے پاس جو ہے وہ خدا کا پیغام نازل ہو گیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں جو ہے ہوشیار کرے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، کہ جب تمہیں خدا نے قوم نوح کے بعد اس دنیا میں وارث بنایا۔ قوم نوح یعنی نوح کے جب عذاب آ گیا تھا تو دنیا دوبارہ سے نوح اور نوح کے کشتی والے لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا، جبھی نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ جب خدا نے قوم نوح کے بعد تمہیں وراثت دی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہارے خلقت کو بڑھایا، وسعت دی۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اور آپ خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ فلاح پا سکو، تاکہ کامیابی پا سکو۔ ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان کی قوم نے جیسے ہی پیغام سنا وہ لوگ سمجھ گئے، کیونکہ انبیاء کا کلام بہت واضح ہوتا ہے، روشن پیغام بہت روشن ہوتا ہے۔ ان کے جواب کیا تھا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم یہ کہنے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جس کو ہمارے آبا و اجداد، ان خداؤں کو چھوڑ دیں کہ ہمارے آبا و اجداد جن کو پوچھتے تھے۔ فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور وہ چیز لے کر آ جاؤ کہ جس کا وعدہ تم ہمیں دے رہے ہو، یعنی عذاب اگر تمہارے پاس ہے اور تم عذاب کا وعدہ دے رہے ہو تو لے کر آؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنی اس آبا و اجداد کے غیر خداؤں کو، متعدد خداؤں کو، بہت سارے خداؤں کو۔ ہود نے کیا جواب دیا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ اب ان باتوں کی وجہ سے خدا کا غضب اور رجس یعنی ناراضگی اور خدا کا عذاب اب تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، نازل ہو گیا ہے، نازل ہونے کی ارادہ کر لیا ہے خدا نے۔ اتجادلوننی، آیا تم مجھ سے کس بارے میں بحث کر رہے ہو؟ فی اسماء سمیتها انتم و آباؤکم، ان ناموں کے بارے میں مجھ سے بحث کرو، ان غیر خدا کی وہ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف نام ہے، ظاہری نام ہے کہ جو لوگوں نے رکھ لی ہیں، ورنہ ان کی اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں۔ فی اسماء سمیتها انتم و آباؤکم، وہ جو نام کچھ رکھ لی ہیں اپنی مرضی کے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اور خدا نے ان کے حوالے سے کوئی دلیل، کوئی توجیہ، کوئی چیز تائید نازل نہیں کی، یعنی دلیل سے بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسے ہی نہیں رد کیا جا رہا دوسرے ادیان والوں کو یا دوسرے انحرافی مکاتب کو دلیل کے ساتھ رد کیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے دلیل لے کر آؤ، اگر تم اپنی بات صحیح کرو تو وہ لوگ دلیل نہیں لا سکتے، اور نہ ہی خدا نے کوئی دلیل جو ہے وہ اس حوالے سے نازل کی ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اب منتظر رہو عذاب کی، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا منتظر ہوں۔ جی ناظرین، یہ وہ درس تھا کہ جس میں ہم نے انبیاء کے مشن کے نقطہ آغاز کے اوپر بحث کی، اور وہ توحید تھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، کل آپ کی خدمت میں اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔